الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید میں سے سورہ مریم کی چند آیتیں آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام سے یہ آیت ہے، اور اس کے اندر، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم کا ذکر کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بنا، ایک معجزے کی طرح، بالکل جیسے اللہ کا ایک معجزہ ہے جو نہ انسان کوئی سیکھ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے، جہاں بالکل عقل خالی ہو جاتی ہے، جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے دکھاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا، اس دنیا سے جانا، ماں کی گود میں بولنا، سب ایک معجزہ ہے۔ بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے وہ، اور اللہ تعالیٰ موت دیے بغیر ان کا رفع کر لے گا، پھر قیامت کے دن ان کو موت بھی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ پوری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ان کی زندگی کا ذکر کرتا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی ماں کے پیٹ کے اندر پرورش کری، پھر اس دنیا کے اندر آئے، کس طرح انہوں نے اپنی ماں کی صداقت کی گواہی دی اپنی ماں کی گود کے اندر۔ تو بہرحال یہ اللہ کی سچی کتاب ہے قرآن مجید، اس کے اندر جو بھی بات ہے وہ بالکل حق ہے، 100% حق ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کرنے والا کافر ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو اور وہ کہے کہ میں نہیں مانتا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے، تو ہر مسلک والا اس کے اوپر فوراً فتویٰ لگا دے گا، بغیر سوچے سمجھے یار کہ تم قرآن نہیں مانتے، تم قرآن کے انکاری ہو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے آئے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے نہیں آ سکتے، وہ اللہ کی قدرت پہ شک کرتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین ہیں، ایک عیسیٰ اور ایک عیسیٰ کی ماں مریم اور ایک عیسیٰ کے والد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ عیسائی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے تین خداؤں کا۔ تو تمام مسلک والے ایسے شخص کے اوپر فوراً فتویٰ لگائیں گے جو کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے نہیں آ سکتے۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ پورا کا پورا قرآن بدل دیا، پورا کا پورا قرآن بدل دیا۔ جو عقیدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عقائد بتا کے گئے تھے وہ کفر و شرک بن گئے، اور جو کفر و شرک تھا وہ ایمان بن گیا، الٹ ہو گیا بالکل اس زمین کے اوپر۔ جو ایک کلمہ پڑھنے والے تھے وہ آج 6 کلمے پڑھ رہے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ۔ کہاں سے آئے یہ کلمے؟ یہ کلموں کی جو لائنیں لگائیں، یہ ریل گاڑی بنائی، کس نے دی تمہیں پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ کون سی حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ ایک ہی کلمہ ہے، جس کو سچے دل کے ساتھ پڑھ کے آدمی مسلمان بنتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ایک دین میں نکالی ہوئی نئی ایجاد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، صحابہ نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن آج رائج ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو اصل دین تھا وہ چھپ گیا، وہ کفر بن گیا، وہ بیان کرنا آج کفر ہو جاتا ہے، گستاخی ہو جاتی ہے۔
اور جو کفر تھا، بدعت تھی، وہ بیان کرنا سنت ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کہلایا جاتا ہے ایسا شخص جو بدعت خرافات لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ مسئلہ کیا ہے؟ لوگ قرآن سے دور ہو گئے، قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، گانے، موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پوری رات فیس بک واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں اور اسی کے اندر سو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اس میں لگے کب نیند آتی ہے۔ اور صبح کب اٹھتے ہیں؟ نماز کے الارم پہ نہیں، اپنی کمپنی پہ جانے کے الارم پہ فٹافٹ اٹھ کے تیار ہو کے چلے جاتے ہیں۔ زندگی اپنی ان دائروں کے اندر قید کر دی، گانے سن رہے ہیں، دل میں کیا، ذہن پہ کیا سوار کیا ہوا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہم ایمان تو لے آئے، ایمان کے دین کے ٹھیکیدار بنے گے، ہم ایمان تو لے آئے، تم کہاں سے ایمان لے کے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اور جب وہ آدمی دین پہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ اس سے دین سلب کر لیتا ہے، دین اس سے لے لیتا ہے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اسلام اور دین ہے، صحیح عقیدہ ہونا ہے انسان کا، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان کو ملتا ہے۔ اللہ کا فضل نہ ہو انسان ایمان نہیں لا سکتا۔ انسان کے ذہن کے اندر یہ بات اترے گی نہیں کہ اللہ داتا ہے، اللہ غوث اعظم ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ کا فضل نہیں ہوگا۔ اور اللہ اگر کسی شخص کے اوپر فضل کرے، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرے، گانے سنے، اپنی تصویریں کھینچ کے بات اپنا اسٹیٹس ڈالے کہ میں آج ادھر کھانا کھا رہا ہوں، میں آج ادھر ڈانس کر رہا ہوں، میں آج ادھر بیٹھ کے نمونہ اپنے دوستوں کے ساتھ نمونہ بنا ہوا ہوں، تو یہ مسلمان کی تعریف نہیں ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ یہ مسلمان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المومنون، مومنون کے معنی فرما برداری کے ہیں۔ کامیاب وہ ہوں گے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی۔ آپ دیکھیں، آپ کو کوئی کمپنی امریکہ، کینیڈا، سعودیہ، دبئی میں بلاتی ہے، آپ کا ویزا بھیجتی ہے، آپ جو ہے جب ان کی ویکینسی آتی ہے آپ اپلائی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کی سی وی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے انٹرویو کرتے ہیں، آپ کے ڈاکومنٹ چیک کرتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس چیک کرتے ہیں، آپ سے بات چیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو سمجھ میں آتے ہیں، وہ آپ کا ویزا بھیجتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ آ جاؤ۔ آپ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یار مجھے ویزا مل گیا امریکہ کا، میں نے وہاں کی تمام چیزیں جو کی فارمیلٹی وہ پوری کر لی، اب میں امریکہ جا رہا ہوں۔ اب وہ کمپنی نے آپ کے اوپر اعتماد کیا، آپ کو اپنی کمپنی کا ویزا دیا، اب آپ اپنے بیگ کے اندر ہیروئن رکھ کے لے کے جاؤ، چرس رکھ کے لے کے جاؤ، ہتھیار رکھ کے لے کے جاؤ، ایئرپورٹ پہ پکڑے جاؤ، تو آپ کی کمپنی والے بولیں گے، ہمارا امپلائی بولیں گے فوراً لٹکاؤ اس کو، اور غصہ ہوں گے۔ آپ ان سے بات کریں گے وہ آپ پہ ڈبل غصہ ہوں گے، یار تم کتنا خبیث آدمی ہو، ہم نے تمہارے اوپر اعتماد کر کے تمہیں ویزا دیا، تم نے ہماری کمپنی کا نام بدنام کر دیا۔ جو آدمی آپ کو وہاں پہ جو ہے تعارف کرائے گا وہ آپ پہ غصہ ہوگا، کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ یعنی کیا حرکت کی تم نے؟ تمہیں تو ایک موقع ملا تھا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ دیکھو دنیا میں اتنے لوگ بے روزگار ہیں، اتنے لوگ اس چیز کی تمنا کرتے ہیں، اور آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے دی اور تم نے یہ حرکت کر دی۔ آرڈر لے جا رہے ہو، اس کے اندر چرس لے کے جا رہے ہو، اسلحہ لے کے جا رہے ہو، تم نے ہمارا نام بدنام کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان دے اور وہ بدبخت اس کی قدر نہ کرے، اس ایمان کو ضائع کر دے، تو پھر اس کے ساتھ بھی وہی حال ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ پکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو مومن ہوں، اللہ تعالیٰ بولے کہاں سے تو مومن ہے؟ نماز پڑھی، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں راضی ہوا، سنت کے مطابق اپنی زندگی ڈھالی، ہر بات میں یوں سر ہلے گا نہیں نہیں، اللہ بولے گا پھر ہے کیا تیرے پاس؟ کامیاب ہونے کے لیے ہے کیا تیرے پاس؟ جہنم کی آگ اس قدر تیز اور خطرناک ہے، وہ دن اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ وہ وقت ایسا ہوگا جو بچوں کو بھڈا کر دے گا، جو انسان کو پسینے کے اندر شرابور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دے گا، حکم دے گا جو ہے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ للہ دین الخالص، اللہ تعالیٰ کو دین خالص درکار ہے۔
کون آدمی کامیاب ہوگا؟ جو اللہ پہ سچا ایمان لے کے آئے گا، وہ اللہ کے یہاں عذاب جہنم سے بھی بچے گا، برزخ کے عذاب سے بھی بچے گا، اور اللہ کی جنتوں کے اندر بھی داخل ہوگا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، ایمان دینے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ اٹھا ہوا قدم اللہ کی فرما برداری کا ہے یا نافرمانی کا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کون سے کام سے میرا خالق، میرا مالک راضی ہوگا، وہ اس کام کو سلیکٹ کرتا ہے۔ جو گناہ ہوتا ہے وہ آپ کے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرتا ہے۔ جو گناہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، جب آپ کوئی گناہ کا، کوئی ظلم کا، کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ایک جو ہے حص آپ کو منع کرتی ہے کہ یہ نہیں کرو گناہ کا کام، لیکن وہ اس پہ اڑ جاتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جو توبہ کے سارے گناہ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے کہ آج اس کو صحیح کر لوں گا، آج اس کو صحیح کر لوں گا۔ آج ہمارے روڈ تو کھلے ہوئے ہیں، لیکن آج سفر نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کے چہرے نہیں دیکھ سکتے۔ جن ملکوں کے اندر حجاب، برقعوں میں پابندی تھی، آج وہاں منہ چھپانے کے اوپر پابندی ہے۔ منہ کھلا رکھو، جس کا منہ ڈھکا ہوگا پابندی لگ جائے گی۔ آج کہتے ہیں جس کا منہ کھلا ہوگا اس پہ پابندی لگے گی، اس پہ فائن ہوگا۔ فرانس کے اندر جائے جو ہے اسکارف اور نقاب کرنا گناہ تصور تھا، وہاں فائن ہوتے تھے، وہاں اس چیز کی اجازت ہی نہیں تھی۔ دنیا اتنی مصروف تھی، آپس میں ایسے گلے ملے ہوئے تھے، لڑکیاں لڑکوں سے ہاتھ ملا رہی ہیں کہ اولڈ سسٹم ختم ہو گیا، اب ماڈریٹ سسٹم آیا کہ یونیورسٹی کراچی کے اندر بغیرتی کا جگہ بنائی ہوئی تھی ان لوگوں نے، گلے مل کے استقبال ہوتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے۔ آج خبیث ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، جہاں چار کھڑے ہوتے ہیں پولیس کی موبائل کا الارم سن کے تینوں منتشر ہو جاتے ہیں چاروں۔ فاصلہ رکھیے، فاصلہ رکھیے، ہاتھ نہیں ملائیے۔ یہ سب کیا ہے؟ روڈ خالی ہے لیکن ہم سفر نہیں کر سکتے، کاروبار ہے کاروبار نہیں کر سکتے، گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز ہیں، پیسہ بھی ہے، لیکن اس کو ہم اویل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ آج اللہ اس پوری دنیا سے ناراض ہے۔ آج اللہ نے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ بند کر دیا، بطوری سینین، بطونی والزیتون بطوری سینین وہذا البلد الامین۔ جس شہر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، ان کے اپنے اعمالوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آج بیت اللہ ان کے اوپر بند ہے۔ 2 سال سے یہی لمیٹڈ حج ہو رہا ہے، ہر نماز میں باہر ٹمپریچر چیک کر کے لوگوں کو جانے دیا جاتا ہے اور صفوں میں ڈسٹینس کر کے نمازیں پڑھائی جاتی ہیں۔ جہاں امیر، غریب، کالا، گورا، ہر ملک کا آدمی ہے طواف کرتا تھا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، وہ بھی آج بالکل لمیٹڈ ہو گیا۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی، بوسہ ہی نہیں دے سکتے، اس کے قریب ہی نہیں جا سکتے حجر اسود کے۔ اللہ کا عذاب ہے اس قوم کے اوپر، اس دنیا کے اوپر، جو اس نے تھوڑا سا بھی دکھایا ہے۔ انڈیا کے اوپر اس کی شدت کو اس نے تیز کیا۔ میرا دوست ہے، اس نے مجھے کال پہ بتایا کہ کتنی لاشیں ہیں، ہر منٹ پہ اور 8 منٹ پہ آدمی گر رہا ہے، آکسیجن سلنڈر انڈیا کے اندر موجود نہیں، اندھیرا ہے، موت کی سناٹا ہے، موت کی خاموشی ہے۔ لوگوں کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ آکسیجن نہیں خرید سکتے، اپنی دوا کا ارینج نہیں کر سکتے، ڈاکٹر اسپتال چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دکھائی ہے جو نظر نہیں آ رہی، ایک معمولی سی چیز ہے، وائرس ہے نا۔ چائنا نے، اسرائیل نے اس کی ویکسین بھی تیار کی، لیکن 100% رزلٹ اچیو نہیں ہوئے۔ بس یہ ہے کہ اس کا جو زور ہوگا وہ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ جو ویکسین کرا لے گا اس کو کورونا ہوگا ہی نہیں، کووڈ ہوگا ہی نہیں، بس زور تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب اس سے بڑی آفت بھیجے گا، یہ جو تھوڑی سی چیزیں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے اپنا ریویو کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی تھی، لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ہر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے تو کامیاب ہوگا۔ آج دنیا کے کون سے خطے کو اٹھائیں؟ سب سے پہلے پاکستان کو اٹھاتے ہیں، جو اس
بنیاد کے اوپر قائم ہوا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، پاکستان کا یہ مطلب ہے۔ اور سب سے زیادہ الہ اس پاکستان کے اندر موجود ہے، سب سے زیادہ الہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ الہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور کیا چیز اس کے اندر کیا خاصیت ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اس پاکستان کے اوپر ہر گلی کے کونے پہ ایک مزار موجود ہے، وہاں ایک پیر دفن ہے، اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، اس کو پکارو یہ فریاد سنے گا، یہ مشکل کشائی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور اپنے سے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کی پیروی کرو گے، اگر وہ گو کے بل کے اندر داخل ہوئے تو تم بھی گو کے بل کے اندر داخل ہوگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا آپ کیا یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ بولا بالکل، یہ بت پرستی بھی شروع ہوگی، یہ کفر و شرک بھی شروع ہو جائے گا، اور وہی کام شروع ہو جائے گا جو پچھلی امتیں کر کے اللہ کے عذاب کی مستحق ہوئی ہیں، تم بھی وہی کام کرنا شروع کر دو گے۔ ہندو گاؤں ماتا کا پجاری پہاڑ سے پتھر تراش کے لاتا ہے، اس کو تراشتا ہے، اس سے اپنے بت بناتا ہے، ہنومان گنیش فنا اپنے بت بنا دیتا ہے 5۔ کسی کے ہاتھ میں بچہ دے دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں گھاس پھوس دے دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کتاب دے دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ مالائیں دے دیتا ہے، اور لوگوں کو یہ عقیدہ دیتا ہے کہ یہ گنیش جو ہے یہ اولاد دینے والا ہے، یہ رام جو ہے یہ بگڑیاں بنانے والا ہے، یہ جو ہے پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اور اپنی پوری قوم کو ادھر لگا دیتا ہے۔ وہ ایک بت خانہ بن جاتا ہے، وہاں بھجن گایا جاتا ہے، لوگ چرس پیتے ہیں، وہاں دھمال کرتے ہیں، وہاں چمٹے بجتے ہیں، وہاں نشہ ہوتا ہے۔ اب ہندو تو کافر، اب ہندو کا دیکھا دیکھی یہ نام نہاد مسلمان، یہ بھی گاؤں ماتا کا پجاری ہے، اس کے گھر کے اوپر بھی گائے کی سنگیں لگی ہوئی ہیں، اس کی گاڑی کے اوپر بھی گائے کی سنگ لگی ہوئی ہے، یہ بھی پتھر لا کے تراش کے فیروزہ اپنی انگلی میں پہنتا ہے، عقیق اپنی انگلی میں پہنتا ہے، یاقوت اپنی انگلی میں پہنتا ہے۔ کیوں پہنا ہے تم نے؟ یہ مجھے میرا گولڈن پتھر ہے، یہ لکی نمبر، لکی میرے لیے ثابت ہوتا ہے۔ یہ پتھر کیوں پہنتے ہو؟ یہ مجھے حادثات سے بچاتا ہے۔ یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ جب سے یہ پہنا ہے میرے رزق میں فراوانی ہو گئی۔ تو یہ بھی بت پرست ہے، یہ بھی پتھر پرست ہے، یہ بھی گاؤں ماتا کا پجاری ہے۔ وہ صبح ہی صبح آگ جلاتا ہے اور اس کے آگے بیٹھ جاتا ہے، مجوسی آگ کی پوجا کرتا ہے۔ یہ صبح دکان کھولتا ہے، لبان کی دھونی اپنی دکان کے اندر پوری چاروں طرف گھماتا ہے، لبان کی دھونی، دھوئیں کا پجاری ہے یہ عقیدہ ہے اس کا کہ میں اگر صبح اس کی آگ، یہ لبان کی دھونی نہیں دوں گا اپنی دکان کے اندر تو خیر و برکت نہیں ہوگی، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لبان کی دھونیاں دیتے تھے؟ کیا وہ پتھر کے پجاری تھے؟ انہوں نے بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو کے سارے بتوں کو گرایا اور کہا حق آ گیا، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا ہوا تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو نیز کو نابود کرے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، ان کا بت بھی بنا دیا۔ ان کی تعلیم یہ تھی اللہ ربی و ربکم۔ سارے بت بیت اللہ سے صاف کیے اور اس کے بعد ایک اللہ کی بندگی کے لیے جو ہے طواف کرایا، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ایک اللہ کے نام پہ قربانی کی۔ وہ بت، وہ جتنے باتیں، جتنے وہ چیزیں لٹکی تھی سب کو صاف کر دیا، کہا کہ آج حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ آج یہ کورونا کی لعنت جو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اوپر مسلط ہے، یہ پاکستان کے اندر بھی آ جائے گی۔ کیوں؟ یہاں ایمان عقیدہ نہیں ہے اور نہ لوگ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کے، یہ موت دیکھ کے، یہ اتنی خطرناک جو ہے کنڈیشن دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، جو قرآن کہتا ہے لعلہم یرجعون، کہ تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ آپ کے جیب میں پیسہ ہے لیکن آپ آکسیجن نہیں خرید سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نے مینٹین کیا ہوا ہے۔ آپ کے منہ کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے جب کووڈ ہوتا ہے۔ یہ ذائقہ کتنی بڑی اللہ کی چیز ہے، آپ نمک کھا رہے ہیں اس کا ذائقہ آ رہا ہے۔ آپ رمضان میں چاٹ بناتے ہیں، پپیتا بھی ہوتا ہے اس کے اندر،
اور اس میں سیب بھی ہوتا ہے، اس میں انار بھی ہوتا ہے، چیکو بھی ہوتا ہے، ہر ذائقہ آپ کے جیسی آپ اس کا چمچہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، ہر چیز کا ذائقہ آپ کا زبان محسوس کرتی ہے، کیلے کا، چیکو کا، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے یہ۔ اور جب وہ وائرس آتا ہے تو یہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ روٹی کھا رہا ہے یا روئی کھا رہا ہے، وہ پانی پی رہا ہے کیا پی رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ جو آکسیجن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری مینٹین کی ہوئی ہے، اس کا لیول ختم ہو کے 26-23 پہ آ جاتا ہے، پھر سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو سانس خود بخود آ رہی ہے، پھر یہ لینا پڑتی ہے کھینچ کے، اس طرح وہ آدمی کا حال ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کا اسٹیمنا ٹوٹتا ہے، پھر وہ جہاں کھڑا ہوتا ہے وہیں گر جاتا ہے، پھر اس کو وینٹ درکار ہوتا ہے، سلنڈر درکار ہوتا ہے، وہ مل گیا تو صحیح ہے، ورنہ تڑپ تڑپ کے وہیں مر جاتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب اس پوری دنیا کے اوپر مسلط ہوا ہے۔ اس اتنی ترقی یافتہ قوم کے پاس اس کا کوئی سلوشن، کوئی حل موجود نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کے پاس اس کا حل موجود ہے۔ وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈریں، لا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے دہانے۔ افسوس ہوتا ہے جو ملک کلمے سے لیا گیا وہاں 313 کتنے بت بنے ہوئے ہیں، ہر گلی کے کونے پہ ایک مزار بنا ہوا ہے، وہاں جا کے سجدہ ہوتا ہے، وہاں منتیں مرادیں مانگی جاتی ہیں، ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زندہ ہیں، اللہ کے صفاتی نام ان کو دیے جاتے ہیں کہ یہ داتا ہے، داتا کے معنی دینے والا، یہ غوث اعظم ہے، غوث اعظم معنی سب سے بڑا فریاد رس، یہ غریب نواز ہے، غریب نواز کے معنی غریبوں کو نوازنے والا۔ یہ کس کی صفات ہیں؟ ایک بچے سے پوچھے آپ کا بیٹا داتا کون ہے جو 6ٹھی کی کلاس میں پڑھتا ہے، وہ بولتا ہے ہاں میں نے پڑھا ہے اپنی نظر میں، یا رب تو ہے سب کا آتا، سب کا مالک، سب کا داتا۔ وہ بچہ بتا دے گا داتا کون ہے۔ ایک بیوروکریٹ سے، ایک وکیل سے، ایک ڈاکٹر سے آپ کا داتا کون ہے، بولے لاہور میں مدفون ہے علی اجمیری، تو اس کا مزار پھر کیوں بند ہے؟ اس کا مزار کیوں لوک پڑا ہوا ہے؟ وہ تمہارا داتا کہاں سویا ہوا ہے آج؟ وہ کورونا کو کیوں نہیں ہٹاتا؟ وہ کہاں ہے لال شہباز قلندر، عثمان مروندی جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے، عثمان کے شہباز کرے پرواز بے حال جان بلندے، وہ کیوں دلوں کے حال نہیں جان رہا؟ لوگ پریشان ہیں، مارکیٹیں بنے، پرواز کرے، اس کورونا کو ختم کرے۔ تم کہتے ہو 65 کی جنگوں میں انہوں نے بم پکڑے، انہوں نے کشتیاں ڈبو دی، 65 کی جنگ بہت سے ہم لوگوں نے نہیں دیکھی۔ آج آئے کوئی بابا، کوئی ملنگ اٹھ کے، کوئی تو اپنی دارستانی دکھائے، نورانی نور ہر بلا دور، کہاں ہے بلائوں کو دور کرنے والا؟ کیوں کورونا کو دور نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو بس چند نام ہے، سورہ یوسف اٹھا کے دیکھ لو، بس یہ چند نام ہے، ما تعبدون من دونہ الا اسمان، چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی صنعت نازل نہیں کی۔ اس کائنات کا غریب نواز اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا داتا اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا معبود اور مسجود اللہ تعالیٰ ہے۔ آج یہ کلمہ پڑھنے والا، اس کے گھر اولاد نہ ہو، یہ پیر کو سجدہ کرتا ہے، اس کی عورت پیر کے آگے ماتھا اپنا رگڑتی ہے، مزار پہ جا کے ماتھا رگڑتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تسجدوا للشمس والقمر، کہ میرے بندو نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ اس کو کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آج ان کو نہیں معلوم کس نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو سجدہ ہے۔ کہو کہ آپ قبر پہ جا کے ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی قبریں پختہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کہتے ہیں آپ کون سا دین لے کے آئے ہیں؟ ہم تو اپنے باپ دادا کے دور سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے تو تمام سیٹ اپ ہی ہمارا خراب کر دیا۔ آپ کا سیٹ اپ ہے یہ، آپ کہتے ہیں مزار پہ جا کے ہم منتیں مرادیں مانگتے ہیں، تو کس نے منتیں مرادیں مانگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت کی، حدیث کے اندر ہے لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء وصالحین مساجد، کہ اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کی قبروں کو سجدے گاہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا، لعنت کی ایسا کرنے والے کو۔ کس کا عمل، کس کی سنت لے کے آئے ہیں قبر پہ جانے کے لیے؟ وسیلہ بنایا کہ یہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَدُعُوا بِهَا، اس سے اللہ کا واسطہ وسیلہ دو۔ یہ تعویذ جو گلوں کے اندر لٹکے میں اگر یہ بیماری سے دور کرتے ہوتے، بیماری سے بچاتے ہوتے، تو یہ تعویذ جا کے وہاں پہ لگا دو۔ جن اسپتالوں کے اندر اب بیڈ کم پڑ گئے، لوگ باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کو تعویذ پہنا دو۔ یہ کچھ نہیں کرتے، سب ڈھونگ ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔
10 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 9 سے بیعت کی، 1 سے نہیں کی۔ صحابہ نے پوچھا اس سے بیعت کیوں نہیں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا ہوا، پھینک دے اس کو، اقرأ القرآن، اس قرآن کو پڑھ، یہ تیرے لیے رحمت بنے گی، اس کو ترجمے سے پڑھ، اس پہ تدبر کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی بات کر رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں ایک دوسرے آیتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اتنا خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن، اس کی محبت دلوں کے اندر پیدا کرو، یہ اللہ کی کتاب ہے جو دعوت دیتی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، لوگوں تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا تمہارے دلوں کے اندر پردے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں کے اندر زنگ لگے ہوئے ہیں؟ یہ ہر مسئلے کا حل بتائے گی، ہر مسئلے کا حل بتائے گی۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہر مسلک والا، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، وہ اس قرآن سے دور کرتا ہے۔ وہ آپ کو بریلوی خزان سنت دے گا، تبلیغی آپ کو تبلیغی نصاب دے گا، شیعہ آپ کو نہج البلاغہ دے گا۔ قرآن کی آپ جب بات کریں گے بولیں گے یار قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ علماء کی سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن آسان کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہوئی ہے۔ باقی یہ فیضان سنت، یہ تبلیغی نصاب، اس کے اندر کفر و شرک بھرا ہوا ہے، کفر و شرک بھرا ہوا ہے اس کے اندر۔ اللہ کی کتاب ایک سچی راہ دکھانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بیان کریں گے کہ میرے رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، دین اپنا مولویوں کے حوالے کر دیا۔ آج یہ حال ہے کہ اپنے گھر میں اپنے باپ کو آخری غسل نہیں دے سکتے، والد مر جائے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، دفنانے نہلانے والے کو بلا کے لاتے ہیں، یار میرے والد کا انتقال ہو گیا، اس کو نہلا دو، کو نہلانا ہی نہیں آتا، کبھی کوشش نہیں کی۔ اپنے والد کو کفن نہیں دے سکتے، اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، اپنی بیوی کا نکاح نہیں پڑھا سکتے، اپنی بچی کا نکاح نہیں پڑھا سکتے، باپ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ شوق نہیں ہے، اس طرف بڑے نہیں ہیں، ایک مولوی کے آگے ساری چیز کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ دنیا داری میں اتنے عقل مند ہیں، اپنا موبائل لینے جائیں تمام چیزیں نیٹ پہ سرچ کر کے جاتے ہیں، اس کے بعد جا کے چیز خریدتے ہیں۔ موٹر سائیکل خریدنے جائیں سب چیزیں بالکل سرچ کرنے کے بعد ایک ہفتے بعد جائیں گے، ہاں یہ والی موٹر سائیکل لیں گے۔ اپنے معاملے میں بہت ہوشیار ہیں۔ دنیا کا معاملہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس کو تم محبوب رکھتے ہو، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے۔ جب مر جاتے ہیں مولوی کہتا ہے تیجا کرو، یہ تیجا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے 40واں کرو، یہ 40واں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں برسی بناؤ، یہ برسی بناتے ہیں۔ قرآن ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تھے، ایک بھی روایت موجود نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تیجا ہوا ہو، یا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیجا کیا ہو، 40واں کیا ہو، یا کسی صحابہ نے برسی بنائی ہو۔ کہاں سے لے کے آئے؟ کس نے تمہیں بتایا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دین مکمل کر کے گئے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت الاسلام دینا، اور اللہ کی کتاب تمہیں دے کے گئے تھے اور تمہارا نام مسلمان رکھ کے گئے تھے، لیکن تم نے اپنا مسلمان نام اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تمہیں پسند نہیں آیا، تم نے اپنا نام کیا رکھ لیا؟ دیوبندی، بریلوی، چشتی، سہروردی، قادری، شیعہ، حنبلی، مالکی۔ اللہ کی کتاب تمہیں پسند نہیں آئی، تم نے اپنے ہاتھ میں قصے کہانیوں کی کتابیں لے لی، اور اس کے بعد آج اس دنیا کے اندر اپنا حال دیکھ لو، سب دیکھ لو، ایک نام نہاد نہیں، جتنے بھی مسلک ہیں سب اپنا حال دیکھ لو۔ اتنی ترقی کے باوجود بھی تم کنٹرول نہیں کر سکتے، ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے بند کر دی، ہر چیز بند کر دی۔ پیسہ تمہارے پاس موجود ہے، اچھی لیب تمہارے پاس موجود ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے، 5G 4G تمہارے پاس موجود ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے سوائے اپنے کاروبار وائنڈ اپ کرنے کے علاوہ، ایک دوسرے سے دور ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔
ویکسین بھی بنائی ہے تو وہ بھی ایسی ہے کہ وہ زور کم کرے گی، بالکل ختم نہیں کرے گی. جس وقت اللہ چاہے گا تمہارے منہ کے ذائقے تمہاری آکسیجن کم کر دے گا، کہیں بھی تڑپ رہے ہوگے اور اس کی کچھ دیر بعد لوگ تم سے دور بھاگ جائیں گے، تمہیں ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، یار یہ ہمیں کورونا ہو جائے گا. کہیں گر گئے، اللہ نہ کرے کوئی گرا ہوا ہو، لوگ اس کے قریب نہیں آتے، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کیوں ناراض ہے؟ شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ. شرک اللہ کو گالی ہے. جعلی مدد کے 21 رمضان کو شہادت علی پہ جلوس نکالا. تمہارا تو عقیدہ ہے وہ مولا ہے، تو جو مولا ہے پھر شہید کیسے ہو گیا؟ وہ 21 رمضان کو عبد الرحمن ابن ملجم کے خنجر سے کیسے شہید ہو گیا؟ وہ اگر وہ مولا کائنات تھے، نعوذ باللہ کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے تھے، تو کیسے شہید ہو گئے؟ کائنات کا نظام سنبھالنے والا ایک اللہ ہے. لو کانا فیہما آلہۃ، اس کائنات کے اگر 2 الہ ہوتے لا فسادتا، فساد برپا ہو جاتا. اس کائنات کے اندر بڑے بڑے سیارے ہیں، کہہ کچا ہیں، ان کو مخالف سمتیں ایسے روکی بھی ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیں وہ آپس میں ٹکرائے، اس کائنات کا نظام دھرم برم ہو جائے. لیکن اس پورے آپریشن کو چلانے والا ایک اللہ ہے، واحد ہے. وہ رحمان ہے جو ہر وقت اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اس پہ نظر رکھا ہوا ہے، ہر کسی کو روزی بھی پہنچاتا ہے. کتنے لوگ دنیا میں آتے ہیں، کتنے لوگ یہاں سے مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ان کی روزی کا بندوبست، ان کو تھامنا، یہ جانوروں کو کھلانا. یہ جو درختوں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، درختوں پہ بیٹھے بیٹھے یہ پاؤں اوپر کر کے سو جاتے ہیں. ان کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پہلے انڈوں کے اندر ہوتے ہیں، پھر وہ جو مادہ ہوتی ہے وہ انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے، جو وہ جا کے نر ان کے جا کے روزی لے کے آتا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا لا کے اس کو کھلاتا ہے، پھر وہ کھاتی، پھر وہ بچے پیدا ہوتے ہیں انڈوں کے اندر سے نکلتے ہیں، پھر وہ مادہ وہ ان بچوں کو کھلاتی ہے، کس طرح فیڈ کراتی ہے، ان کے منہ کے اندر ڈالتی ہے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچے گھونسلے پہ اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں. کتنا اونچا گھونسلہ ہوتا ہے، عقاب کا گھونسلہ پہاڑوں کی اونچی چٹانوں پہ ہوتا ہے، وہاں سے اس کے بچے نہیں گرتے. کتنے اونچے درخت، وہاں پہ چیل کا گھونسلہ ہے، مینا کا گھونسلہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اچھل کود کر رہے ہیں، لیکن اس گھونسلے سے نیچے نہیں گرتے. اللہ ان کو تھامے ہوا ہے. ان شاخوں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے، رات کو ایک پاؤں اٹھا کے وہ سو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گرنے نہیں دیتا. سورہ ملک میں فرماتے ہیں کون ان کو تھامے ہوئے؟ رحمان ان کو تھامے ہوئے. ان کو صبح روزی دیتا ہے اور اس کے بعد شام کو ان کا گھر بتاتا ہے، ان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہاں تمہارا گھر ہے. وہ دیکھیں جہاں سے اڑ کے جاتے ہیں، شام میں واپس اپنے بچوں کے گھونسلوں پہ آ کے بچوں کو رزق پہنچاتے ہیں. کس نے ان کے ذہن میں اتنا شعور ڈالا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور ڈالا. یہ سارا نظام چلانے والا اس کائنات کا ایک رب ہے، اور مولا کائنات کوئی بھی نہیں ہے. حاجت روا مشکل کشا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرے بھائی. معبود اور مسجود وہی ہے. وہ جب آپ کو کسی نعمت سے نوازے، اس کے نام پہ خرچ کر دو، اس کے نام پہ لوٹا دو، اس کی رضا کے لیے دے دو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر عبادت کی توفیق دی ہے، عبادت کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. آنکھوں سے آنسو بہائیں، اللہ کے لیے بہائیں. کہ آپ کا یہ ہونا چاہیے ذہن میں کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. مجھے دنیا سے کیا لینا؟ ما ولد دنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مجھے دنیا سے کیا لینا؟ مجھے دنیا سے کیا سروکار؟ یہ تو ایک مسافر خانہ ہے. اللہم لا عیش، اللہ تعالیٰ دنیا کا کوئی بھی عیش ایسا نہیں ہے الا عیش الآخرۃ، آخرت کے عیش کے مقابلے میں. یہ باتیں صحابہ کرام کے ذہنوں کے اندر بیٹھ چکی تھی، اور ان کے لیے دنیا کوئی قیمت نہیں رکھتی تھی. ان کی منزل آخرت تھی. وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ ان کی ہوتی تھی. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یار اس عمل سے ابھی میں دین کی بات کروں گا، میری کمپنی کا آنر ناراض ہو جائے گا، میرے مہمان ناراض ہو جائیں گے، میرے گھر والے ناراض ہو جائیں گے. وہ اللہ کو راضی کرتے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرتے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتی ہیں اتنے دن گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا سوائے سرکے کے اور کھجور کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے اسلام میں اتنا پیسہ دیا. کبھی کبھی ایسے معاملات بھی ہوتے تھے ان کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے، بھوک سے نڈھال تھے. ان کو اپنی ازواج کے گھر بھیج دیا کہ جاؤ، وہاں سے کچھ نہیں ملا. اس کے بعد ایک صحابی کے حوالے کیا کہ جاؤ ابو ہریرہ کو لے جاؤ کھانا کھلاؤ.
وہ لے جاتے ہیں گھر میں اور اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے کھانے میں. وہ کہتی ہاں ہے تھوڑا ہے لیکن اتنا ہے کہ وہ آپ یا ایک مہمان کھا سکتا ہے بس، اور کچھ نہیں، ایک آدمی کے لیے. تو کہا بچے؟ بولا بچوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا. کہا کہ ایسا کرو بچوں کو سلا دو اور وہ کھانا دو، اور جب میں کھانا اپنے مہمان کے پاس رکھ لوں، تمام چیزیں وہاں پہنچا دوں، تو تم اس چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو ہلانا اور اس کی روشنی ختم کر دینا، روشنی بند کر دینا. ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے، وہ انصار صحابی ان کے لیے کھانا لاتا ہے، پانی لا کے رکھتا ہے، بچوں کو اس کی بیوی سلا دیتی ہے. اور اس کے بعد وہ چراغ کھانا کھانا شروع ہوتے ہیں، وہ چراغ تھوڑا سا سیٹ کرنے کے اس پہ اس کی روشنی چلی جاتی ہے. اب وہ صحابی ابو ہریرہ کھانا کھا رہے ہیں، انصار صحابی اپنا خالی منہ چلا رہے ہیں. آپ دیکھیں اندھیرا ہے، وہ سامنے بیٹھا ہوا شخص اس انصار صحابی کو نہیں دیکھ رہا، وہ ابو ہریرہ اتنی حدیثوں کے راوی، وہ سامنے یہ معاملہ ہو رہا ہے، نہ وہ دیکھ سک رہے ہیں نہ محسوس کر رہے ہیں، بس محسوس کر رہے ہیں ہاں انصاری بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. پھر کھانا کھانے کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رات کو جو تم نے اپنے مہمان کے ساتھ جو مہمان نوازی کی ہے، اس سے رب اتنا خوش ہوا کہ اللہ کو ہنسی آ گئی تمہارے عمل سے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت تمہارے لیے نازل کی ہے کہ یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہے وہ مومن، ان کو خود اس کی طلب تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے بھائی کو ترجیح دے دے. ابو ہریرہ کو کیا معلوم کہ میرے بھائی نے چراغ کس لیے بجھایا، اس کو پتا ہوتا کہ یہ بیچارے نہیں کھا رہے تو وہ بھی نہیں کھاتے، آدھا آدھا کر لیتے. کوئی تو سبیل نکل سکتی تھی. رسول اللہ نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کے لیے، 2 آدمی کا کھانا 3 آدمی کے لیے، وہ ہو جاتا تھوڑا تھوڑا کھا لیتے. لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو ترجیح دی، اس کو پورا پورا پیش کر دیا. یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے تقویٰ، اور یہ ہوتا ہے کردار. یہ چیزیں اگر محسوس نہ ہو تو ایمان کی علامت نہیں ہے کہ میں سب سے اچھا کپڑا پہنوں، میرے پاس سب سے اچھا کھانے کو ہو، باقی دوسرا جائے اسی کی پیسے. مجھے کیا تھا، میں نے کیا سب کا ٹھیکہ لیا ہوا. یہ جو آج آپ کے پاس آپ کو کام مل رہے ہیں، دولت مل رہی ہے، نوکری ملی ہوئی ہے، اللہ کے اذن سے ملی ہوئی، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کام دلواتا ہے، آپ کو عزت والی روزی دیتا ہے، آپ کے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی نعمتیں آپ کے دسترخوان پہ رکھی ہے، آپ لوگ تناول فرماتے ہیں. یہ سب اللہ کا آپ پہ کرم ہے. یہ آپ کا جسم اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو اللہ نے آپ کو بے عیب جسم دیا ہوا ہے. یہ فریش دماغ دیا ہوا ہے کہ اپنا بزنس کرتے ہیں، آپ کے پاس باتوں پہ باتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، آپ ڈیلنگ کرتے ہیں اچھے الفاظ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذائقے آپ کے ہاتھ میں دی، اللہ تعالیٰ نے رونقیں آپ کی دکانوں میں، آپ کے کاروباروں میں ڈالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے. ان الانسان لکفور، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اللہ کی قسم آج اللہ تعالیٰ ناراض ہے. آج ہمیں اپنے عقیدوں کی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈریں. ایمان کے بعد اللہ سے ڈرنا ہے. دیکھو لا الہ الا اللہ پہ ملک بنایا، اس کے بعد کتنے بت بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے 2 ٹکڑے کرا دیے. ڈر ختم ہو گیا. لا الہ الا اللہ پہ ملک بنایا، 10 روپے سے لے کے 10,000 تک، 10 لاکھ تک رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، گالی نکالتا ہے، ظلم کرتا ہے. یہی کلمہ پڑھنے والا نام نہاد اور اس کے بعد 27 روزے کو جہاز پہ چلا جاتا ہے کہ میں شب قدر مدینہ میں گزاروں گا. اب کہاں سے گزارے گا؟ جا بند کر دیا، لاک کر دیا تیرے لیے. اللہ نے تجھے گوارا ہی نہیں کیا کہ تو آج ذرا 27ویں شب گزارنے کے لیے اپنے مزدور کا حق کھا کے رشوت جمع کر کے چلے ہیں وہاں امام باندھ کے کہ ہم جا کے 27ویں شب گزاریں گے، راضی کریں گے. ان کو ادھر راضی کر دو، ادھر کام کر لو، ایمان لے کے آ جاؤ. وہ امن والا شہر، امن والی جگہیں تمہارے لیے بند ہو گئی. وہاں باہر ڈاکٹر کھڑے، ٹیمپریچر گن لے کے تمہارا ٹیمپریچر چیک کرنے کے بعد تمہیں اندر چھوڑنا ہے. وہاں صفوں کے اندر گیپ آ گیا. جہاں نماز پڑھانے والا کہتا تھا صفو صحوفکم، اپنی صفوں کو درست کر لو، صفوں میں ٹیڑھ مت ڈالو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھ ڈال دے گا. آج وہ اعلان کرتا ہے کہ ایک ایک آدمی اپنا گیپ دے کے کھڑا ہو جائے. شریعت چینج ہو گئی.
استغفر اللہ، نہیں ہو سکتی۔ تمہارے اوپر آج کیسا اللہ کا عذاب ہے، تم اس جگہ سے جہاں انبیاء کھڑے ہوتے تھے وہاں سے ان کی شریعتوں کی دھجیاں بکھیر رہے ہو۔ نہیں ہوگا اس سال حج، لمیٹڈ کر دیں گے۔ کیسے ان جگہوں سے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہاں سے آدمی ایسے لوٹتا ہے جیسے اپنے ماں کے بدن سے ابھی پیدا ہوا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پیسے ہیں، آکسیجن نہیں لے سکتے، دوائیں نہیں لے سکتے، ڈاکٹر بھاگ گیا۔ انڈیا میں ہر جگہ کیا ہو، اللہ ناراض ہے، اللہ کو راضی کر لو اس سے پہلے کہ وہ وقت ادھر بھی آ جائے جس کے اندر میرے اندر جو کوتاہی ہے مجھے بالکل 100% معلوم ہے میرے اندر کیا کوتاہی ہے۔ ایسے نہیں میں بالکل دیوانہ ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، سب پتہ ہے مجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، کیا گناہ ہو رہے ہیں، اللہ نے سب مجھے شعور دیا۔ میں اپنا احتساب، اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہوں۔ جبھی تو رسول اللہ نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ انسان کے ہاتھ میں ہے اپنی بخشش کروانا، یہ میری نہیں رسول اللہ کی بات ہے، اور یہ رسول اللہ کی نہیں قرآن کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ جو بات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ان پہ وحی کی جاتی ہے۔ رحمان بیٹھا ہوا ہے، پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے 5 راتوں میں کہتا ہے جاگ لو سب گناہ معاف کر دوں گا، اعتکاف کر لو راضی ہو جاؤں گا، روزے رکھ لو راضی ہو جاؤں گا، روزے دار کو روزہ کھلوا دو راضی ہو جاؤں گا، سحری کروا دو راضی ہو جاؤں گا، خیرات کر دو راضی ہو جاؤں گا۔ ارے تم راضی کرنے والے تو بنو، وہ تو راضی ہونے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تم راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وہ تو راضی ہونے کے لیے بیٹھا ہے، وہ تو پہلے آسمان پہ کہہ رہا ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہے مانگے میں معاف کر دوں گا، وہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ کے بندے آنکھوں کھولو، اپنی آنکھوں کو کھولو کہ آج رمضان اب کچھ دنوں بعد چلا جائے گا، ہم نے کیا سیکھا، کیا تربیت کی، اب اس کے بعد اس کو کنٹینیو رکھنا ہے یا 1 سال کا مزید انتظار کرنا ہے کہ دوبارہ رمضان شروع ہوں گے پھر دوبارہ ایکٹیو ہوں گے۔ بس ابھی عید آ گئی، اب چلو ختم، چاند نظر آ گیا، بورڈ پہ کتنے بجے عید کی نماز ہے، بس اس کے بعد غائب ہونا ہے، نہیں، اس کے بعد بھی اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اسی ترتیب کو رکھنا ہے۔ ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمیں ایمان جو دیا ہے رب کی کرم نوازی ہے، ہمیں رب کی سلیکشن کو جو ہے ضائع نہیں کرنا، ہمیں رب کو ناراض نہیں کرنا، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے۔ تھوڑا رزق آپ کو دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تیرا شکر میرے مالک، اللہ تمہارے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جائے گا، ورنہ اللہ کو انبیاء بھی راضی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پہ آئے، اس کی بیوی نے کہا یہ بخش دیا گیا، اس کو اللہ کی رحمتیں لے گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے نہیں کہو، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت شریف تھے، ہر کام میں عدل کرتے تھے، آج تک نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی رحمت لے کے جائے گی، کسی کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ کہا آپ کو بھی بولا ہاں مجھے بھی نہیں پتا کہ کل آنے والے دن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو جنت میں جائے گا انسان، اس کے آگے پھر کیا رہ جاتا ہے، کون سی بات رہ گئی، کون سے انسان رہ گیا، کون سا حاجی رہ گیا، کون سا نمازی رہ گیا، کون سا سخاوت کرنے والا رہ گیا۔ سب سے پہلے حساب شروع ہوگا ان لوگوں سے جو ریاکار، سخاوت کرتے تھے ریاکاری کے ساتھ، مال دیتے تھے ریاکاری کے ساتھ، اعمال کرتے تھے ریاکاری کے ساتھ، انہی سے جہنم کو بھڑکاؤ، انہی کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالو۔ آج آپ دیکھیں گرمی ہے، ابھی آپ آدھے گھنٹے دھوپ میں وضو خانے کے پاس بیٹھے، آپ کا حال برا ہو جائے گا، حلق خشک ہو جائے گا۔ سوچیں کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن پانی نہیں ہوگا، انسان پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں جانے کے لیے آپ کا بڑا بینک اکاؤنٹ نہیں ہونا، عدل کرنے والا عادل حکمران، جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنے والا آج اللہ کے عرش، بالکل صاف اور آسان چیزیں دی ہوئی ہیں، آپ اس پہ بالکل ایک عمل کر کے اس چیز کو پا سکتے ہیں۔ جنت کے دروازے جانا ہے، روزے رکھو، باب ریان سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، جو تمہیں چاہیے آؤ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، تھوڑے سے عمل لاؤ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، آؤ تو ایک بالغ تو بڑھو،
اللہ تعالیٰ 10 بالش بڑھے گا. ایک قدم بڑھو اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھے گا. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کا اللہ سے شکر ادا کرنا ہے. اللہ تیرا شکر تو نے میرے مالک ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی. یہ نہیں ہم 25 کے بعد رونا شروع ہو جائیں, الوداع الوداع ماہ رمضان. کیوں رو رہے ہو بھائی؟ اللہ نے تمہیں توفیق دی, تمہیں 30 روزے رکھوا دیے, تمہیں قیام اللیل کروا دی, تمہیں ٹائم پہ افطار کروا دیا, تمہارے مالک نے تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دی, تمہارے بچوں کے کپڑے بنا دیے. اب تو تمہارے لیے عید آ رہی ہے, تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. وہ رو رہے ہیں مولوی بیٹھ کے, رلا رہے ہیں. تیرے آنے کی خوشی تھی تو تیرے جانے سے دل غم زدہ ہے. کیوں غم زدہ ہے تیرا دل؟ کیا ہو گیا؟ مال تم لوگوں کا چلا گیا, اس لیے تمہارا دل غم زدہ ہے. مومن کا دل غم زدہ نہیں ہے, وہ خوش ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی, اس نے 30 روزے رکھ لیے. اللہ نے اس کو توفیق دی, اس نے خیرات کر لی. اللہ نے اس کو توفیق دی, اس نے اپنے بھائیوں کو روزہ کھلوا دیا. اللہ نے اس کو توفیق دی, اس نے اپنے بچوں کے کپڑے بنا لیے. اس کا دل تو غم زدہ نہیں ہے. تیرا دل کیوں غم زدہ ہے؟ کہ الوداعی جمعہ ہے. کیوں اس کے بعد جمعہ نہیں آئے گا کیا؟ یا اس کے بعد کوئی نیا جمعہ شروع ہوگا؟ یا رمضان کے جمعے دوسرے ہوتے ہیں, یا جمعہ کوئی نیا جمعہ ہے؟ الوداعی جمعہ ہے, الوداعی روزہ ہے, کیا کیا چیزیں, نئے نئے کپڑے پہن کے گھر سے نکلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روز بولتے تھے روز ایسی رہو جیسے دنیا سے جانے ایک مسافر ہے. روز الوداعی حالت میں رہو کہ کسی ٹائم بھی دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی. یہ کیا سال میں ایک دن الوداع کا بنایا ہوا ہے؟ سال میں ایک دن ماں باپ کی خدمت کا بنایا, وہ بھی قبرستان جا کے پھول اور وہ شب رات والے دن پانی ڈال کے. باپ کی خدمت نہیں ہوگی, قبر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. آج ابا کی جو ہے روح آئے گی, اس کو اصال ثواب کے لیے, اس کو سکون کے لیے جائے. تو میرے بھائیو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے رکھنے کی توفیق عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت والا رزق دیا, اس کی قدر کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. سادہ نوافل پڑھیے. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں بہنوں کے لیے, ماں بہنوں کے لیے, جنہوں نے ہمارے گھر والی, آپ کی گھر والی, جنہوں نے سحری افطاری کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کیے. سب گرمی میں چولہے کے آگے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے, اللہ تعالیٰ ان کے روزے قبول کرے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جنہوں نے تراویح پڑھا رہے ہیں اور اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے, قرآن اپنے دلوں کے اندر حفظ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کر. میرے مالک ہماری اولادوں کو بھی اور آپ سب کی اولادوں کو قرآن حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑے اجر کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا اجر ہے حافظ قرآن کے لیے, کہ پڑھتا جا اور جہاں تیرا ختم ہوگا وہاں تیرا مقام ہے. ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. ہمارے مسجد کا بچہ ہے, وہ بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اور اسی میں بچے حفظ بھی کر رہے ہیں, یا اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, کوئی پائی پیسہ نہیں لیتے. اللہ کی رضا کے لیے یہاں اس نے حفظ کیا, حفظ کرا بھی رہا ہے اور تراویح بھی پڑھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو اجر عظیم. ہمارے بزرگ ساتھی جنہوں نے یہ اعتکاف کرایا ہوا ہے, یہاں پہ ڈسپلن قائم کیا ہوا ہے, ماشاءاللہ سے ایک اچھا نظم و ضبط کیا ہوا ہے. اور ہمارے وہ ساتھی جو لوگوں کے لیے افطار کا سامان کرتے ہیں, مسجد کی حفاظت کرتے ہیں, مسجد میں آ کے اس کے پانی کا ہر چیز کا خیال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے میرے مالک, ان سے راضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اذان دینے والے, نماز پڑھانے والے, مسجد کی صفوں کو, مسجد کی رونقوں کو قائم کرنے والے, اللہ تعالیٰ بخش دے اللہ تعالیٰ ان کو. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. پروردگار عالم جنت میں ان کا مقام عطا کر. اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے. ہم سب اللہ تعالیٰ تیرے کو راضی کرنے کے لیے آئے قسم سے. اور میرے مالک کسی کے ذہن میں یہ تمنا نہیں ہے کہ اس کا نام ہو. ہمارا ہر بھائی اللہ کا شکر ہے جو اس ایمان کے ساتھ ادھر آتا ہے, وہ یہی ایک دل میں تمنا لے کے آتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. بھائی کی طرح ہے. کبھی کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے تو 1 گھنٹے بعد اس سے زیادہ محبت سے پیچھے وہ آپس میں مل کے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو, یہ ایمانداروں کے اندر ملے گا کہ آپس میں ایسے ہیں جیسے بھائیوں کی طرح, بھائیوں سے بھی بڑھ کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو میرے مالک قبول و منظور عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے قیام کو قبول و منظور عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہماری خیراتوں کو قبول و منظور عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. جو بھائی اعتکاف میں بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اس وبائی امراض سے محفوظ رکھ. پروردگار عالم معاشی پریشانی سے میرے مالک محفوظ رکھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار میں ان کی برکت عطا فرما. بے گھر ہیں ان کو گھر دے, بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اس بار کا مرکزی پروگرام کماڑی مسجد توحید میں ہوگا. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.